بسم الله الرحمن الرحيم. عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذکر کی مجالس کا کیا اجر و انعام ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ذکر کی مجالس کا اجر و انعام جنت ہے جنت. صلی اللہ رسول عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی روایت سنی ہے کہ ذکر کی مجالس میں شرکت کرنے پر کیا ہے؟ ذکر سب سے پہلے تو ذکر ہی سے شروع ہوتا ہے جہاں پر اللہ اللہ ہو. پھر ہر وہ جگہ جہاں اللہ کی بات کی جاتی ہے، اللہ کو یاد کیا جاتا ہے، یاد کرایا جاتا ہے، سب مجالس جہاں تلاوت قرآن ہوتی ہے، سب مجالس ذکر ہے. پر میں اس کا بدلہ جنت ہے، ذکر کا بدلہ جنت ہے پڑنا ہے. اس لیے کہ ذکر اللہ کو یاد کرنا ہے اور اللہ نے اپنی ملاقات کی جگہ جنت رکھی ہے. جب آپ اللہ کو یاد کریں گے تو دنیا میں تو یاد کرنا ہے، وہاں ملاقات کرنی ہے. میرے شیخ فرماتے تھے دنیا میں اللہ تعالیٰ نے آنکھیں بنا رہے ہیں ہماری نماز روزے ذکر کے ذریعے کہ ہم اللہ کو دیکھ سکیں. اس لیے کافروں کو زیارت نہیں کرائے گی. انما ربی یوم الدین لمحجوبون، سامنے پردہ لٹکا دیا جائے گا، دیکھ نہیں سکیں گے اللہ. اور جب اللہ ظاہر ہوں گے جلال میں ہوں گے تو ویسی ہمت نہیں ہوگی دیکھنے کی. سب میرا سب نظریں جھکائے ہوں گے اس وقت، مجال نہیں ہوگی کہ نگاہ اوپر کر سکیں. اور جب دیکھنا چاہیں گے تو پردہ کر دیں گے. ایمان والے اللہ کو دیکھیں گے. اس کے لیے اپنا نام دیا ہے، دنیا میں نام دیا اپنا، اور وہاں اپنی ذات پیش فرمائی. نام دیا وہاں ذات ہے. نام سے ذات تک پہنچاتے ہیں. پہلے ہمارا نام لو پھر تم ذات تک پہنچو. اس لیے دنیا میں اپنے ناموں سے تمام پوری کائنات کا نظام اللہ کے ناموں سے چلتا ہے. نام میں اتنی قوت اور طاقت ہے. کہیں اس میں رزاق کا نام ظاہر ہوتا ہے تو مارکیٹیں اور کھیت آباد کیا ہے. خالق کا نام ظاہر ہوتا ہے، اولادیں، بچے، جانوروں کے بچے پیدا ہونا شروع ہو جاتے ہیں. جب وہ تجلی ماں سے واپس لے لیتے ہیں نام، وہی اجڑ جاتا ہے، وہی ویران ہو جاتا ہے. آج ہم نے دیکھا کتنی مارکیٹیں بڑی کامیاب تھیں، اب اجڑ گئی، اور کتنی ویران جگہ تھی وہ آباد ہو گئی. نام ہے، اللہ کا نام چلتا ہے. اس لیے مجھے آپ کو ہر کام میں اپنا نام لینے کا حکم ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھو ہر کام. جو کام شروع کرو بسم اللہ پڑھو، میرا نام لو پہلے، پھر کام کرو. تو اگر چاہتے ہو کام سرے چڑھانا تو میرا نام لو پہلے. نام نہیں لوگے کام بے برکت ہوگا. ہو بھی گیا تو بے برکت ہے. اول تو ہوگا ہی نہیں. اگر ہو گیا تو اس میں برکت نہیں ہے. برکت کا مطلب کیا ہے؟ وہ نفع نہیں دے گا تمہیں، نہ دنیا میں نہ آخرت میں. نفع بخش نہیں. دیکھو کوئی چیز نفع نہ دے تو کوئی فائدہ نہیں اس کا. آپ نے خوراک کھائی، نفع نہیں دیا، ضرر دے دیا تو وہ بے برکت خوراک ہے. اور اگر آپ کو فائدہ پہنچایا اس نے، یہ کہتے برکت کس کا نام ہے کہ چیز تو تھوڑی ہو لیکن نفع زیادہ دے دے، جس کو برکت کہتے ہیں. چیز کی کثرت ضروری نہیں کہ چیز زیادہ ہو، یہ ضروری نہیں. راجہ آج سے 20 سال 25 سال پیچھے چلے جائیں
معیشت تھوڑی تھی لوگوں کی، ہمارے بڑوں کی تنخواہیں معاملات تھوڑے تھے، کھیتی باڑی میں بھی تھوڑی سی جناب وہ جھاڑ آیا کرتا تھا، تھوڑی گندم پیدا ہوتی تھی، لیکن برکت ایسی تھی کہ گھروں میں سکون، چین، آرام سب کچھ تھا۔ اور آج ان کے پاس سواریاں بھی نہیں تھی، سائیکل بھی، جس چیز پر سائیکل ہوتا تو بڑا آدمی سمجھا جاتا تھا، پیدل چلتے تھے سارے۔ لیکن آج ہر گھر میں موٹر سائیکل ہے، راستے ہیں، یہ ہے، لیکن پریشانی نہیں جاتی کیونکہ برکت اٹھ گئی۔ برکت انسان کی نیکی سے پیدا ہوتی ہے، آپ نیکی کرو گے چیزوں میں برکت آنی شروع ہو جائے گی۔ نمازیں آپ کی پوری ہے، ذکر اذکار ہے، تلاوت ہے، آپ کے معمولات ٹھیک ہے، آپ کی برکت آتی جائے گی۔ کہیں سے گناہ نہ ہونے دے، اللہ کو ناراض نہ کرے، کچھ کرے اللہ کی ناراضگی ہو تو توبہ استغفار کرے، استغفار تو کرتے ہی رہنا چاہیے انسان، 1 سے 3 تسبیح روزانہ استغفار پڑھنی چاہیے تاکہ جو بھی ہو صفائی ہوتی رہے اور گناہ اللہ کی رحمت میں آڑ نہ ہو، کیونکہ رحمت کے نزول میں جو آڑ ہوتی ہے وہ گناہ ہوتا ہے۔ اور دوسروں پر قیاس نہ کرے، کافروں پر بھی، کافروں کو بھی تو مل رہی ہے، اتنا گناہ کر رہے ہیں، ان کے لیے الگ ہے، تمہارے لیے الگ ہے۔ سور کی خوراک الگ ہے، گائے بھینس کی اور شیر کی الگ ہے، کیوں قیاس کرتے ہیں؟ بولو بھائی، سور گندگی کھاتا ہے، بلکہ ایک جگہ پر میں نے پڑھا ایک اس میں کہ جب نوح علیہ السلام نے کشتی میں سارے جانور ڈال لیے تو وہ گندگی کرتے تھے، تو کیا کریں؟ تو اللہ نے حکم دیا کہ ہاتھی کے سونڈ کے اوپر ڈنڈا مارو، ڈنڈا مارا، اس کو چھینک آئی تو یہ سور گرا اس میں، یہ سور کی حیث ہاتھی کی طرح ہے، یہ اسی کی فیملی میں سے، یہ دانت ماں ہوتے ہیں اسی طرح، اور انہوں نے گندگی کھانی شروع کر دی، بہت تباہی کر دی، چوہے پیدا ہوئے تو شیر کے ڈنڈا مارا، ناک پر چھینک آئی تو بلی پیدا ہوئی، بلی نے چوہے کھانے شروع کر دی کیونکہ وہ اس کو کشتی کو لکڑی کو کھا رہے، لمیٹڈ ہو گیا، پھر وہ لمیٹڈ، ہر چیز لمیٹڈ رہ گئی۔ اب سور کی خوراک الگ ہے، آپ کی الگ ہے، یعنی ویسے شریعت نے حرام نہیں کیا۔ کل میں ایک پڑھ رہا تھا، ایک انگریز عورت ہندوستان میں آئی اور اس کو سور کا گوشت خوب کھایا، کیونکہ ہمارے ہاں چیزیں سستی ہوتی ہیں کیونکہ ٹیکس میکس اتنے نہیں ہیں، وہ وہاں تو بہت مہنگی ہے۔ ہم آم لینے گئے لندن مارکیٹ میں، 6 آم 18 پاؤنڈ کے، 1 پاؤنڈ پونے 400 کا ہے، 18 کو پونے 400 ضرب دے لو، 6 آم، وہ بھی کوئی اتنے ذائقے دار یا اعلیٰ نہیں ہے، وہ کیونکہ کچے کچے جاتے ہیں، پہنچتے ہیں، کیونکہ پکا تو یہ جائے گا تو گل جائے گا، تو وہ لوگ ان ملکوں میں آتے ہیں تو چیزیں خوب کھاتے ہیں کیونکہ وہ کہتے ہیں یہاں تو مفت بھاؤ ہے، تو اس نے خوب سور کھایا، اس انگریز خاتون نے ہندوستان میں، پورک کہتے ہیں اس کو انگریزی میں، واپس گئی تو سر درد کی تکلیف شروع ہو گئی، اس کا سکین کیا گیا تو دماغ میں کیڑے نکلے، کیڑے پھر رہے، آپریشن کر کے کیڑے نکالے تو ڈاکٹروں نے کہا یہ سور کے گوشت سے پیدا ہوا۔ اللہ نے ہر چیز میں، تو مسلمان کبھی اپنے آپ کو قیاس نہ کرے بھی کافروں کو تو ایسے ہو رہا ہے، بھائی ان کے لیے الگ ہے، ان کے لیے تو اللہ نے آگے جہنم بنائی، ہم نے ان کے لیے جہنم بنائی، وہ ایندھن ہے، وہ آگ جہنم کا ایندھن ہے، آپ تو شہزادے ہیں، آپ تو
بادشاہ ہیں، آپ نے جنتوں میں بادشاہی کرنی ہے، آپ اس پر کیوں قیاس کرتے ہیں؟ بتاؤ بھائی، جو ملک کے چھوٹے موٹے کاموں کے لیے لوگ ہوتے ہیں ان کی تربیت اور ہوتی ہے، اور جن کو بادشاہی کرنی ہوتی ہے ان کی تربیت اور ہوتی ہے۔ فرق ہے۔ پہلے تعلیق ہوتے تھے، ان کی تربیت اور طرح کی جاتی ہے۔ اس لیے برکت آئے گی ہمارے اس میں، ہماری نیکی سے، اور نیکی اور جو گناہ ہے وہ بے برکتی پیدا کرتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے دنیا میں اپنا نام رکھا ہے کہ میرے نام سے کام چلاؤ، مجالس ذکر، مجلس ذکر میں شریک ہو، اللہ 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 کرے، انفرادی بھی کرے، اجتماعی بھی۔ مجلس تو وہ ہوتی ہے نا جو اجتماعی بھی، زیادہ اجتماعی جو اعمال ہے ان میں جڑنا چاہیے انسان کو۔ مجلس ہو رہی ہے، بیان ہو رہا ہے، ذکر ہو رہا ہے، تو فرمایا اس کا بدلہ جنت ہے۔ پھر وہاں ذات پیش کریں گے، ذات، وہاں ذات ہر جمعے کو، جی جمعے کا دن آئے گا، وہاں دن تو نہیں ہوں گے لیکن وہ وقت آئے گا، جمعے کا دن آئے گا، اللہ تعالیٰ اپنی زیارت کرائے گا۔ ہر جمعے کو اللہ کی زیارت کے لیے ایمان والے جائیں گے، ہر جمعے اللہ تعالیٰ اپنا کلام خود بھی سنائیں گے، حضرت داؤد السلام زبور سنائیں گے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن سنائیں گے۔ تو بہرحال اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ابھی جنازہ بھی ہے بھی وہاں پر